بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مسلمانوں کو دو خصوصی انعام عطا فرمائے ہیں۔ پہلا انعام دن کا روزہ ہے اور دوسرا رات کا قیام ہے، یعنی تراویح۔ یہ روزہ ہو یا تراویح ہو، ان دونوں کا تعلق تمام مسلمان مرد و عورت کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ جو بندہ ان دو عملوں کو اختیار کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے لیے ایک خوشخبری ہے، بشارت ہے، اور وہ بشارت یہ ہے کہ روزہ اور تراویح کا اہتمام کرنے والا شخص کہ اس کے سابقہ پچھلے سارے گناہوں کو اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں اعمال کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کے اندر کوتاہی اور سستی یہ بڑی محرومی اور بدقسمتی اور بدبختی کی بات ہے۔ روزہ اور تراویح میں، روزہ تو ظاہری بات ہے یہ ایک انفرادی عبادت ہے، ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا نقصان صرف اس کی انسان کی اپنی ذات کی حد تک ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، تو دوسرے کے روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ لیکن یہ جو تراویح ہے یہ مردوں کے لیے اجتماعی عمل ہے، انفرادی نہیں ہے، یہ اجتماعی عمل ہے۔ مقتدیوں کی نماز وہ امام صاحب کی نماز پر موقوف ہوتی ہے۔ امام کی نماز ٹھیک ہے تو مقتدیوں کی بھی ٹھیک، اگر امام کی فاسد ہو گئی یا مکروہ ہو گئی تو مقتدیوں کی نماز بھی مکروہ اور فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے امام صاحب جو ہیں ان کو جو تلاوت کے بنیادی مسائل ہیں، جماعت کے، امامت کے، تو ان سے واقفیت ضروری ہے۔ اگر امام صاحب جو ہیں وہ ان مسائل سے نہ واقف ہوں گے تو بس اوقات ان کی غلطی کی وجہ سے پیچھے جتنے بھی مقتدی ہیں سب کی نماز ضائع اور برباد ہو جائے گی۔ اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ نہ امام کو پتہ ہوتا ہے نہ مقتدی کو ہوتا ہے، اور اس کا احساس تک نہیں ہوتا جبکہ نماز ادھر برباد ہو چکی ہوتی ہے۔ اور فوری طور پر اگر کسی غلطی کا پتہ چل بھی جائے تو فوری طور پر کسی مفتی صاحب سے رابطہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، ہر ایک اس وقت تو تراویح بھی مصروف ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب ایک مقتدی جو ہے وہ اپنا فتویٰ جڑے گا، دوسرا کچھ اور کہے گا، تیسرا اور، اس سے کیا ہوگا کہ امام صاحب کو بھی اب خود کو پتہ نہیں ہوگا، خود دین کی معلومات اور امامت کے مسائل سے واقفیت نہیں ہوگی، تو اب بجائے وہ مسئلہ سلجھنے کے الٹا مزید الجھ جائے گا۔ اس سے پھر لڑائیاں اور انتشار پیدا ہوتا ہے، مسجدوں میں پھر لڑائیاں اور اس طرح کا جو ہے وہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے جو حفاظ کرام عالم نہیں ہیں تو نئے حافظ بنے ہیں اور پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ وہ تراویح پڑھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک کورس ہے گویا، جس کے اندر انشاءاللہ ہم امامت کے مسائل، تراویح کے، وتر کے، یہ بنیادی مسائل انتہائی آسان انداز میں انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تاکہ آپ کو کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں اپنی گفتگو میں نمبر 1 تراویح، نمبر 2 امامت، نمبر 3 تلاوت، نمبر 4 نماز یعنی جماعت، اور نمبر 5 سجدہ تلاوت، اور نمبر 6 سجدہ سہو، اور نمبر 7 ترویحہ، اور نمبر 8 شامع، اور نمبر 9 وتر، ان موضوعات پر بات کروں گا۔ اور یہ 9 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں لیکن اختصار کے ساتھ، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تراویح کے ثبوت کی کہ آیا تراویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز تراویح ادا فرمائی ہے، بلکہ ادا کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ کہیں امت پر یہ تراویح والی نماز فرض نہ ہو جائے مستقل اس کا اہتمام نہیں فرمایا، جماعت کے ساتھ مستقل اہتمام نہیں کیا کہ فرض نہ ہو جائے، کیونکہ اگر یہ فرض ہو جاتی تو پھر امت مشقت میں پڑ جاتی۔ البتہ امت کی تعلیم کے لیے 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر جماعت کے ساتھ صحابہ کو نماز تراویح پڑھائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور تمنا بھی یہی تھی کہ مسلمان اس نماز کا اہتمام کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش اور سنت کو امت میں مستقل طور پر، مستقل بنیادوں پر اس سنت نبویہ کو امت میں جاری فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر نصیب فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں، اور خلفاء راشدین کی اطاعت کرنا یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔
اور ویسے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تمام صحابہ کی موجودگی میں ہے، سب نے اس کی تائید فرمائی، کسی ایک صحابی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا یا رد وغیرہ نہیں کیا، تو گویا یہ سارے صحابہ کا متفق علیہ عمل ہے، اجماعی عمل ہے، اور اجماع یہ علماء جانتے ہیں کہ بذات خود ایک دلیل ہے۔ تو اس وقت سے لے کر دور صحابہ سے لے کر آج تک امت میں جو ہے وہ نماز تراویح کی باجماعت جو نماز ہے وہ ادائیگی ہوتی چلی آ رہی ہے، اور جو عمل صحابہ اکرام کے زمانے سے مسلسل چلا آ رہا ہو اس کے لیے، اس کے ثبوت کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس دنیا میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ تہجد اور تراویح یہ ایک ہی نماز ہے۔ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، تہجد ایک الگ مستقل نماز ہے، جبکہ تراویح یہ الگ مستقل نماز ہے۔ دونوں کو ایک کہنا یہ غلط فہمی ہے، یہ کم علمی ہے، اور یہ جہالت ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تہجد اور تراویح میں بہت سارے فرق ہیں۔ مثلا تہجد کی نماز پورے سال میں پڑھی جاتی ہے، جبکہ تراویح اس کا تعلق صرف رمضان المبارک کے ساتھ ہے۔ دوسرا فرق اس میں یہ ہے کہ تہجد کا وقت وہ رات کا آخری حصہ ہے، تہجد رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے، جبکہ تراویح یہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ تہجد جو ہے وہ انفرادی عبادت ہے، اکیلے اکیلے بندہ اپنے طور پر پڑھتا ہے، جبکہ تراویح یہ اجتماعی نماز ہے۔ تو یہ بھی اس طرح بھی فرق ہے۔ اسی طرح ایک فرق یہ بھی ہے کہ تہجد کے اندر پورا قرآن ختم کرنا سنت نہیں ہے، جبکہ تراویح میں پورا قرآن پڑھنا یہ سنت ہے، مسنون ہے۔ تو جب اتنے سارے فرق موجود ہیں تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تہجد اور تراویح میں کوئی فرق نہیں ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ تراویح کی رکعات جو ہیں وہ 20 رکعت ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھنا ہی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود 20 رکعت تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت اور اس کے بعد جو ہے وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ تو یہ روایت وہ ہے جس کو امت نے قبول کیا ہے، یعنی تلقی بالقبول اس روایت کو حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے اور اس کے بعد تابعین نے، ائمہ مجتہدین سب کے سب 20 رکعت تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ 20 سے زائد تو ہو جایا کرتی تھی، لیکن 20 سے کم رکعت کا کوئی بھی قائل نہیں رہا۔ بلکہ آج بھی اگر ہم دیکھیں مسجد حرام میں اور اسی طرح مسجد نبوی حرمین شریفین میں، بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ صحیح العقیدہ مسلمان 20 رکعت تراویح ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لہٰذا پوری 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے بلا عذر شرعی۔ جو شخص یہ تراویح کی نماز چھوڑ دیتے ہیں یہ شخص گناہ گار ہے، سنت چھوڑنے کی وجہ سے رمضان المبارک کی رحمتوں سے یہ محروم ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص 8 پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سنت پوری ادا نہیں کی بلکہ ادھورا چھوڑ دیا، سنت کی تکمیل نہیں کی۔ 8 رکعت تراویح نہیں ہوتی، یہ ناقص ہیں، یہ ادھوری ہیں۔ اور یہ بھی کہ تراویح اور اس میں قرآن کریم سننا، تراویح پڑھنا الگ سنت ہے اور تراویح میں قرآن سننا یہ الگ سنت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ تراویح کی سنت تو پورے 30 دن 30 راتیں جو ہیں وہ تراویح پڑھتے رہیں گے تو یہ سنت ادا ہوگی، جبکہ قرآن سننا وہ 5 دن میں قرآن ختم ہو جائے، وہ 10 دن میں ہو جائے، وہ 20 دن میں ہو جائے، وہ 23 کو ختم کر لیں، 25 کو 27 کو جب جو ہے وہ قرآن ختم ہو جائے تو وہ سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ اور ایک رات میں ایک مرتبہ ہی تراویح پڑھنا سنت ہے، لہٰذا ایک حافظ کے لیے ایک رات میں 2 مرتبہ تراویح پڑھانا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی تراویح پر اجرت لینا دینا تو بھئی دیکھیں تراویح کی نماز میں قرآن سنا کر اس پر اجرت لینا، اس پر معاوضہ دینا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ دینے والا بھی گناہ گار ہے، لینے والا بھی گناہ گار ہے۔ اور اگر کوئی حافظ ایسا نہیں مل رہا کہ جو فری میں تراویح پڑھائے تو اجرت دے کر ہی حافظ صاحب کو لانا پڑے، تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ صورتیں پڑھ کر جو ہے وہ تراویح پڑھ لیں، لیکن یہ معاوضہ دینا، یہ طے کرنا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ حافظوں کو جو کچھ نہ دیا جائے، انتہائی شرم والی بات ہے کہ ایک حافظ اتنی محنت کرتا ہے، اتنی تگ و دو کرتا ہے، اور جب اس کا قرآن ختم ہو تو اس کو کچھ بھی نہ دیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ مقتدیوں کے لیے واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی جو ہے حفاظ کرام کو کچھ نہ دیا جائے۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی عزت افزائی کے لیے ضرور دینا چاہیے، اور بہت کچھ دینا چاہیے، بہت کچھ سے نوازنا چاہیے۔